جی مائرہ، آپ تو لاہور سے ہی ہیں یا آپ کراچی؟ شروع سے کراچی سے؟ جی اچھا، تو کبھی کبھی آنا ہوتا ہوگا ادھر؟ جی عید مبارک. عید مبارک جناب آپ کو بھی. جی کبھی کبھی آنا ہوتا ہے. فلم آپ کی بڑی زبردست گئی، اوپننگ بڑی زبردست ہے. میں نے کہا تو کیونکہ اتنے بڑے سٹارز ہیں تو ریسیپشن تو ہونا ہی بڑا غضب کا. لیکن اب دیکھتے ہیں آگے کس طرح چلتی ہے وہ سٹوری. مضبوط ہے یا نہیں؟ اور سٹوری صرف سٹارز ہی ہیں اس میں. نہیں ایکچولی ہم تو لاسٹ تڑکا ہیں. اچھا، سٹوری مضبوط ہے. سٹوری بہت اصل سٹوری. ون لائنر آپ ہی بتا دیں کیا ہے فلم کا. میں بتاؤں؟ آپ بتا دیں. مجھے ایسا لگتا ہے اس کا ون لائنر یہ ہے. ایکچولی ون لائنر یہ بہت اچھا ایک ڈائلاگ بولتے ہیں جہاں جس سے سمجھا جاتا ہے. ہاں، جہاں یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ قائد اعظم کی تصویر کیوں ہے نوٹوں پہ؟ تو وہ کہتا ہے کیوں؟ تو کہتا ہے اس لیے کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم یہ سمجھتے کہ ہمیں قائد اعظم ہی نہیں، ہمارے دادا یا نانا یا وہ سب لوگ جن سے ہم پیار کرتے ہیں یا بہت عزت کرتے تھے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر روز، تو ہم یا خدا دیکھ رہا ہے یا خدا آپ کا کانشیس دیکھ رہا ہے. بالکل. تو آپ کا کانشیس دیکھ رہا ہے تو آپ بہت ساری چیزیں نہیں کرتے اور بہت ساری چیزیں کرتے. تو آپ نے اس کا مورل میسج بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اس میں. جی، بہت انٹرٹیننگ طریقے سے یہ فلم. وہ تو آپ دونوں ہوں تو انٹرٹینمنٹ کے علاوہ اور بندہ کیا سوچ سکتا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس طرف جھکوں یا اس طرف جھکوں. نہیں بیلنس کرے گا بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں جھکنے کا. تو چلے آپ تھوڑا بتا دیں سر ون لائنرز کے علاوہ اور کیا آپ لوگوں کو کیوں کہیں گے کہ آپ فلم دیکھنے آئیں؟ دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم بھول گئے، ہمارے سسٹم سے نکل گئی. ہم نے غلط کو صحیح سمجھ لیا ہے تو ہمیں اس صحیح کو ایک بار پھر سے ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو کہ ہماری جنریشن، ہمارے بعد کی جنریشن. ہم بچپن میں پڑھتے تھے 14 پوائنٹس قائد اعظم کے، اگر آپ کو یاد ہو. مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے بچوں کو وہ دوبارہ یاد نہیں ہے. وہ صرف ایگزام کے پیپرز میں آپ کو نمبرز لینے کی حد تک ہی یاد رہ گئے. سو آئی تھنک وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیکچر پیپل، وی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو بور دیم. ہم ان کو انٹرٹین کر کے اور وہ ساری باتیں شاید ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بٹ وہ جب گھروں کو واپس جائیں گے تو وہ سوشل میسج آپ دیں گے. بالکل دیں گے. رومانس ہے بھرپور ہے سر. اچھا، کتنا بھرپور؟ مطلب ماہرہ خان ہوں گی اور ہم رومانس نہیں کریں گے، یہ تو ہو نہیں. یہ تو خیر رونے دھونے والے کریکٹرز بھی بہت آئے تھے. تو پہلا میرا تعارف ہی یہ ہے کہ بس جہاں یہ ہوگی وہاں لوگ بھی رو رہے ہوں گے، یہ بھی رو رہی ہوں گی، تو ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں اس دفعہ آنسو نکلیں گے لیکن وہ خوشی کے آنسو. تو بھائی فلم کا ہی ڈائلاگ ہے یا اپنے پاس؟ نہیں سر، اپنا ڈائلاگ ہے ان کا. چلے تھوڑا سا اپنی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جس پہ آپ ہیں اور فہد ہیں کہ یہ بس گولڈن سپون کے ساتھ پیدا ہوئے، سب کچھ بڑا ایزلی مل گیا. لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی اسٹرگل ہوتی ہے تو اللہ اتنا مقام دیتا ہے. تو میں اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ ٹی وی پہ آنے سے پہلے آپ ایجوکیشن کیا کی، سوچا کیا تھا، خواب کیا تھے، یہی بننا تھا یا کچھ اور بننا تھا، کیا تھا؟ میں پیدا ہوئی کراچی میں، پلی بڑی کراچی میں، اسکول او لیولز تک کراچی میں کیا، اور اس کے بعد میں امریکہ شفٹ ہو گئی تھی. لیکن آئی تھنک میں 4-5 سال کی ہوں گی کہ میں ایکٹر بننا چاہتی تھی. اچھا، جب سے؟ اور سب بہت پریشان رہتے تھے کیونکہ اسٹڈیز میں بہت اچھی تھی. صحیح. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں ایکٹنگ کوئی اس طرح کی جاب ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ تو اچھی خاصی اس کو کیا ہوا ہے. اچھا، اور میرے جو دادا تھے وہ ان سے میں بہت بہت زیادہ اٹیچ تھی. اور وہ کہتے تھے یہ جو ہے نا، یہ والی میری پوتی یہ کرے گی پی ایچ ڈی. اچھا، وہ سمجھتے ہیں اکیڈیمکلی آپ ایکسل کریں گے. ہاں بھائی، اور میں بڑی لاڈوں سے پلی تھی. اور پھر میں گئی امریکہ اور وہاں میں نے اچھے خاصے جوتے کھائے. کیسے جابس وغیرہ؟ ویل بیکاز اس وقت ایسا ہوا کہ مجھے کام کرنا پڑا. میں 16 سال کی تھی. آئی تھنک پہلی جاب میری تب تھی. اچھا جی. اور پہلی جاب ایک فارمیسی پہ تھی، رائٹ ایڈ. اور مجھے یاد ہے یہ کہ میں نے پہلی دفعہ اس وقت موپ پکڑا تھا، ایک پوچھا. ہاں. اور میں نے آئی ٹولڈ مائی مینیجر آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو mop the floor. He said, what are you, some sort of Pakistani princess? جی، مگر میں کیا موپ کرتی تھی آپ سوچ نہیں سکتے. جی. اور پھر میں نے کون سی نئی جابس کی، 3 جاب. ریسٹورنٹ میں آپ آئی تھنک ہو گیا. نو، دس واز ایٹ اے فارمیسی. پھر میں نے بہت جگہ 1-2 جابس، 3 جابس. کالج چھوڑ دیتی تھی، پھر جاب کرتی تھی کہ پیسے کماؤں. تو آپ کالج کی فی ریز کر رہی تھی؟ جی، کالج فیس، مائی رینٹ،
मेरा छोटा भाई मेरे और साथ आप करने क्या गई थी वहाँ पे जो जिसके लिए थी डिटरमिनेशन? टू स्टडी। नहीं वही मुझे पता है, लेकिन क्या वहाँ मैं क्या गई डिग्री तो डिग्री मेरी, मैं पढ़ने गई थी केमिकल इंजीनियरिंग, और फिर मैंने जब पहले साल केमिस्ट्री की क्लासेस ली, मैंने कहा नहीं। अच्छा या बिकॉज केमिस्ट्री ओ लेवल्स में फिर भी आसान सही। था, और फिर कॉलेज में फिर आई टर्न्ड इट टू साइकोलॉजी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब मैं वहाँ थी ना LA में, जी। तो मैं क्या, जब मुझे टाइम मिलता था ना, शायद एक मंडे ऑफ या संडे ऑफ, तो मैं कोई फिल्म फेस्टिवल ढूंढती थी और वहाँ जाके वॉलंटियर करती थी। 3 बसेस चढ़ के वहाँ इतना जाती क्रेज था आपको? ओह हो, आई हैव अप्लाइड एवरीवेयर कि मुझे कोई ना कुछ मिल जाए, कुछ मैं कर लूँ। तो बहुत बड़े ख्वाब थे, लेकिन आई थिंक वो जो एक स्ट्रगल थी ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अभी भी जब मैं सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि हाँ टाइम था कि मैं सोचती थी अच्छा आई हैव दिस मैनी डॉलर्स, तो मैं और मेरा भाई यहाँ जाके खाना खाएंगे और हाफ मील शेयर करेंगे। लेकिन वो इतने अच्छे दिन थे, और एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट टाइम बिकॉज पीपल कॉन्स्टेंटली टेल मी आप बड़ी हम्बल हैं, आप बड़ी हम्बल हैं, एंड आई एम लाइक हाँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सीख लिया था जॉब जॉब है। ये मेरी जॉब है, ये आपकी जॉब है, ये कैमरामैन है, ये इनकी जॉब है, और मेरे और इनमें कोई फ़र्क नहीं है इंसानी लिहाज से। बिल्कुल सही। हर लिहाज से मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, बिल्कुल सही। मेरी जॉब की वजह से मुझे वो वहाँ जो आपकी रिगरस ट्रेनिंग हुई ना कि आपने मॉपिंग द फ्लोर से लेके ऊपर तक किया, तो फिर वो उससे इंसान का वो हो जाता है ना। you respect जी, you respect everybody. humanity you respect people who are working. There is no आपने डिग्री कंप्लीट की फिर अपनी? नहीं जी, I'm unfortunately a dropout. इधर ही आपको छोड़ते हैं? जी बिल्कुल। हाँ भाई, आपके तो वालिद खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट है, तो इसलिए आए ना आप फील्ड में क्या? नहीं सर, ना चाहते हुए आ गए? नहीं, मुझे तो आई थिंक आई वाज अ लॉस्ट कॉज समहाउ। लॉस्ट मुझे पता ही नहीं था बिकॉज लाइक शी सेड माय फादर वाज अ लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री एंड देन लेटर ही बिकेम चीफ ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ सिम and he was additional deputy anti narcotics also. अच्छा, उनका इतना ब्यूरोक्रेटिक So chemistry was there and I failed chemistry in second year. So aggregation में मैं पास हुआ. Not in the film you haven't. No, that that is a different kind of chemistry. So उनके लिए बड़ा एक वो था कि मतलब my बेटा केमिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहा है, what is wrong with this? और आप कराची में कहाँ पढ़ रहे थे? मैं डीजे कॉलेज में था पहले, उसके बाद फिर मैं बकाई में आ गया। लेकिन आपने जिस तरह इन्होंने सोचा, इन्होंने तो खैर बहुत ही जल्दी सोच लिया जी। आपने किसी एज में जाके तो सोचा होगा कि आर्टिस्ट बनना है? नहीं, मुझे मेरे भाई को शौक था एक्टिंग का, उनको एक्चुअली एक्टर उनको बनना था। तो हमारे अब्बू क्योंकि प्रोडक्शंस करते थे STN पे और इधर उधर, ही वाज द पायनियर ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन हाउसेस। सो मैं उसमें असिस्ट करता था कि एक्टर्स को लेके आना। अयूब खोसो साहब के कपड़े मैंने इस्त्री किए हुए हैं, सलीम शेख साहब को पिक एंड ड्रॉप आज भी याद है उनको, वो क्रिकेट खेलते थे, मैं बॉलिंग करता था, वो कूदते रहते थे हमें। बट देन लेटर बहरोज साहब वन डे व्हाइल शूटिंग दैट सीरियल, बहरोज सब्जवारी साहब, एंड आई एम असिस्टिंग दैट प्ले, एंड ही सेड यू कैन बी एन एक्टर। और मैं इससे भी ज्यादा मनोज दिखता था उस ज़माने में। क्या एज थी आपकी उस वक्त? आई मस्ट बी 14 15। इससे भी ज्यादा मनोज नहीं मतलब- यार, माशाल्लाह डैशिंग। मतलब कहीं से आपको ऐसा नहीं लगता? मॉडेस्टी की इंतहा पे पहुंच गए आप। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आप यकीन कर लेंगे मेरा।